السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو فتنہ ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، کہ کس طرح وہ اللہ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، کس طرح وہ اسلام کی نعمت کو چھوڑ کر ٹھوکر مار کر کے کفر کی گندگی کو اپنے گلے لگا رہے ہیں، کس طرح وہ چند روزہ زندگی کی لذت کی خاطر اپنی ہمیشہ رہنے والی عاقبت کو، آخرت کو برباد کر رہے ہیں، کس طرح وہ جنت کا سودا کر کے جہنم کو خرید رہے ہیں۔ ایسی تمام بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے یہ واقعہ ایک نصیحت اور عبرت بننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ اچانک وہاں سے چند لوگوں کا گزر ہوا کہ وہ ایک مقتول کو، ایک لاش کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری کی جب اس پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ بیدار ہوئے، تو ہم نے حیرت سے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا کہ آپ اس شخص کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل یہ آدمی بہت بڑے زاہدوں اور بہت بڑے عابدوں میں سے تھا، یعنی یہ بہت بڑا اللہ والا تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، اور بہت زیادہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا تھا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں ہمیں اشتیاق ہوا کہ ہم اس شخص کے حال پر مطلع ہوں کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام اتنا بھیانک بنا دیا۔ اللہ والوں میں سے تھا، عابدوں میں سے تھا، زاہدوں میں سے تھا، لیکن اس کی موت اتنی بھیانک ہوئی کہ لوگ اس کو عبرت کے طور پر گھسیٹ کر کے لے کر جا رہے۔ حسن بصری نے اس کا واقعہ بیان کیا کہ یہ شخص گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلا تاکہ نماز ادا کرے، لیکن راستے میں اس کی ملاقات ایک خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی سے ہو جاتی ہے جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اب اس شخص نے جب اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو یہ اس کو دیکھ کر فریفتہ ہو گیا، اس کا دیوانہ ہو گیا، اور اس سے درخواست کر ڈالی، اس سے خواہش کی کہ وہ اس کی خواہش کو پورا کرے۔ اس لڑکی نے اس کو روکا اور اس کے سامنے یہ شرط رکھی کہ جب تک میں تیری خواہش کو مکمل نہیں کر سکتی، جب تک میں تجھے اپنے اوپر قابو نہیں دے سکتی، جب تک تو اپنے مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار نہ کر لے۔ لیکن ہونا کیا تھا، کچھ عرصہ گزرا، اس شخص کی خواہش بڑھی، اس شخص کی چاہت اور شہوت بڑھی، اور بدبختی اس کی غالب آ گئی کہ اس نے آخر کار اسلام کو اس کی محبت میں چھوڑ دیا اور نصرانیت کو اختیار کر لیا۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا، اسلام کو اس نے چھوڑنا تھا چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے نکلی اور اس شخص کو کہا کہ تو بڑا بدبخت ہے اور تیرے اندر کوئی خیر نہیں ہے، تو بڑا بدقسمت ہے کہ تو نے چند روزہ لذت کے لیے اور بے قدر لذت کی خاطر، شہوت کی خاطر تو نے اپنے اس مذہب کو چھوڑ دیا جس میں تو نے پوری زندگی کاٹی تھی، اور مجھے دیکھ میں عیسائیت کو چھوڑ رہی ہوں اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں کو، ابدی نعمتوں کو حاصل کر رہی ہوں اور ایمان کے اندر داخل ہو رہی ہوں۔ یعنی اس لڑکی نے عیسائیت کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا، اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب اس کے منہ سے یہ سورت سنی تو حیرانی میں پڑ گیا اور ششدر رہ گیا کہ آخر اس کو یہ سورت یاد ہے۔ اس سے پوچھا کیا تمہیں یہ سورت پہلے سے یاد ہے؟ کہ نہیں، مجھے پہلے سے کچھ بھی یاد نہیں، میں اس سورت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آخر کار یہ ہوا کہ جب تو نے مجھ سے اپنی خواہش کی تکمیل کا اظہار کیا تو مجھے خواب نظر آیا، جب میں سوئی تو مجھے خواب نظر آیا، اور میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ مجھے جہنم کے اندر داخل کیا جا رہا ہے۔
جیسے ہی میں دروازے سے داخل ہوئی تو میری جگہ تجھے داخل کر دیا گیا جہنم کے اندر۔ تو مجھے دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی اور بڑا افسوس ہوا۔ تو مجھ سے کہا گیا، کہنے والے نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے عافیت ہے، خوشخبری ہے، اللہ نے تمہیں اپنے امان میں رکھ دیا ہے اور تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا اور جنت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور میرا ہاتھ پکڑ کر کے ایک شخص جنت کے اندر لے آیا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک آیت لکھی ہوئی تھی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے مٹا دیتے، ختم کر دیتے، اور جس کو چاہتے باقی رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے، اس میں وہ جیسا چاہے جس کو چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے مٹا دے۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قلم اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے فیصلہ کر دے، جب چاہے جس کی تقدیر ویسے لکھ دے، جس کے لیے چاہے جنت کا فیصلہ کر دے، جس کے لیے چاہے جہنم کا فیصلہ کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مجھے سورہ اخلاص یاد کرائی۔ وہ شخص پڑھتا تھا اور مجھے سکھاتا تھا۔ جب میں بیدار ہوئی خواب سے تو مجھے یہ صورت یاد تھی، اور اب میں اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر رہی ہوں، میں اسلام کے اندر داخل ہوں۔ اس شخص کا انجام یہ ہوا کہ جب اس کی موت واقع ہوئی تو لوگ اس کو گھسیٹ کر کے لے کر جا رہے تھے بطور عبرت کے، نصیحت کے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ جانے انجانے میں، آپ دھوکے میں پڑ کر کے، فتنے میں پڑ کر کے، اس دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کر کے، چند روزہ لذت کی خاطر، شہوت کی خاطر اسلام کی نعمت کو ٹھوکر مار رہے ہو، اسلام کو چھوڑ ضرور رہے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ فیصلہ آپ کی زندگی کا سب سے برا فیصلہ ہے۔ یہ بات آپ کو آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گی۔ جب آپ دنیا سے جائیں گے، موت آپ پر طاری ہوگی، موت کا فرشتہ آپ کے پاس آئے گا، اس وقت دنیا میں ہی آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ آپ نے جو قدم اٹھایا تھا وہ کتنا بھیانک اور کتنا برا تھا۔ آپ نے اپنے پیروں میں اپنے ہاتھ سے کلہڑی ماری۔ اللہ نے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی درخواست کے تمہیں اسلام کی نعمت دی ہے، ایمان عطا کیا ہے، مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا ہے، آخری نبی محمد الرسول اللہ کی امت تمہیں عطا بنایا ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اللہ کا کم ہے، لیکن اس نعمت کو ٹھوکر مار کر کے تم کفر کی گندگی کو اپنے حصے میں مقدر کر رہی ہو، اس کو گلے لگا رہی ہو۔ یاد رکھنا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ اس پر جتنا بھی رویا جائے کم ہے، جتنا بھی سر پیٹا جائے کم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ہماری بہنوں کے حق میں عبرت اور سبق بنے گا، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر کی گندگی سے محفوظ فرمائے اور ایمان پر ثابت قدم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔